بہت سال پہلے کی بات ہے، ہندوستان کے ایک عظیم علاقے میں نور گڑھ نامی سلطنت آباد تھی۔ یہ ایک شاندار سلطنت تھی جس کی سڑکیں سونے جیسی چمکتی تھی اور جہاں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ یہاں کے لوگ بادشاہ سلیمان شاہ کو انصاف پسندی اور بہادری کی وجہ سے پسند کرتے تھے، مگر بادشاہ کی اصل دولت نہ اس کا تخت تھا نہ اس کے محل، بلکہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی نور جہاں تھی۔ نور جہاں کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھی، مگر جو چیز اسے سب سے خاص بناتی تھی وہ اس کی ایمانداری تھی۔ وہ ہمیشہ سچ بولتی تھی، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کمزوروں کی حمایت کرتی، ظالموں کے خلاف کھڑی ہو جاتی اور ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتی۔ اس کی رعایا اسے روشنی کی شہزادی کہتی تھی، کیونکہ اس کا دل اندھیروں سے لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ مگر ہر روشنی کے ساتھ ایک تاریکی بھی ہوتی ہے۔ یہ تاریکی وزیر خاص ظفر بیگ کی شکل میں نور گھر میں بسیرا کیے ہوئے تھی۔ ظفر بیگ جو کہ بادشاہ کا سب سے قریبی وزیر تھا، در حقیقت اس کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ وہ برسوں سے بادشاہ کے تخت پر نظر جمائے ہوئے تھا، مگر جانتا تھا کہ جب تک نور جہاں موجود ہے اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب قسمت نے ظفر بیگ کو موقع دیا تو اس نے ایسی چال چلی کہ نور جہاں کی پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ نور گڑھ میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن بادشاہ سلیمان شاہ بیمار پڑ گیا۔ پہلے تو عام بخار سمجھا گیا، مگر پھر اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ کئی دن گزر گئے مگر طبیب کوئی علاج نہ کر سکے۔ محل کے ہر گوشے میں پریشانی پھیل گئی۔ بادشاہ کی سانسیں مدھم ہو رہی تھی اور محل کے در و دیوار پر سناٹا چھا گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا ظفر بیگ کو انتظار تھا۔ ایک دن جب بادشاہ بستر مرگ پر تھا، ظفر بیگ نے دربار میں ایک حیران کن اعلان کروا دیا۔ بادشاہ سلامت کی آخری خواہش ہے کہ جو بھی نور گڑھ کا سب سے قیمتی خزانہ پیش کرے گا وہی اگلا حکمران ہوگا۔ یہ سنتے ہی محل میں ہلچل مچ گئی۔ امیر، تاجر، رئیس اور درباری اپنی اپنی قیمتی چیزیں لے کر آنے لگے۔ کسی نے نایاب ہیرے پیش کیے، کسی نے جادوئی تلواریں اور کسی نے سونے سے بھری صندوقیاں پیش کی، مگر نور جہاں خاموش تھی۔ ظفر بیگ نے اسے گور کر دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا، کیا بات ہے شہزادی، آپ کے پاس کچھ قیمتی چیز نہیں یا پھر آپ کے خزانے خالی ہو چکے ہیں؟ نور جہاں نے پرسکون مگر مضبوط آواز میں کہا، نور گڑھ کا سب سے قیمتی خزانہ سچائی اور ایمانداری ہے۔ میں اپنی سچائی پیش کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی درباری ہنسنے لگے۔ کچھ نے اسے نادان کہا، کچھ نے اسے مذاق سمجھا، مگر نور جہاں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور دل میں ایک پراسرار سکون تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ظفر بیگ کو مزید غصے میں مبتلا کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر نور جہاں تخت پر بیٹھی تو اس کے تمام کالے کرتوت بے نقاب ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اگلی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی رات محل کے سائے میں ایک خطرناک سازش تیار کی گئی۔ ظفر بیگ نے بادشاہ کے طبیب کو خرید لیا اور اس کی دوائی میں زہر ملا دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کی حالت مزید بگڑ چکی تھی اور محل میں کہرام مچ گیا۔ اسی دوران
ظفر بیگ نے اچانک ایک زبردست اعلان کیا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ بادشاہ کو زہر دیا گیا ہے، اور وہ زہر کسی اور نے نہیں بلکہ شہزادی نور جہاں نے ملایا ہے تاکہ وہ تخت پر قبضہ کر سکے۔ یہ سنتے ہی دربار میں ایک ہلچل مچ گئی، سب حیران ہو گئے۔ نور جہاں نے صدمے سے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں اپنے باپ کے خلاف ایسی گناہنی حرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مگر ظفر بیگ نے پہلے ہی ایک جعلی گواہ تیار کر رکھا تھا۔ ایک خادم کو بلایا گیا جس نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے شہزادی کو بادشاہ کی دوا میں زہر ملاتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی درباریوں نے نظریں جھکا لی۔ نور جہاں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ کمزور نہیں پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ ظفر بیگ نے ایک خطرناک چال چلی ہے۔ اسی دن نور جہاں کو محل کے سب سے تاریک قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ نور جہاں کے لیے یہ وقت سب سے مشکل تھا۔ اسے اپنی سلطنت، اپنے والد اور اپنے مستقبل کی فکر تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ہمت ہار گئی تو سچائی کبھی سامنے نہیں آ سکے گی۔ دوسری طرف محل میں ایک پرانی خادمہ جو نور جہاں کی پرورش میں شامل رہی تھی، خاموشی سے بادشاہ کے پرانے طبیب کے پاس گئی۔ طبیب نے بادشاہ کے خون کا معائنہ کیا اور پتہ چلا بادشاہ کو زہر نہیں دیا گیا بلکہ وہ قدرتی بیماری سے بیمار تھے۔ یہ خبر دربار میں پہنچی اور جب بادشاہ ہوش میں آیا تو اس نے ظفر بیگ کی چالاکیوں کے بارے میں سنا۔ فوراً ہی دربار لگایا گیا، نور جہاں کو قید سے نکالا گیا اور ظفر بیگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر اعلان کیا، ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور جو سچائی پر قائم رہتے ہیں وہی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ظفر بیگ کو جلا وطن کر دیا گیا اور نور جہاں کو سلطنت کی ملکہ بنا دیا گیا۔ نور جہاں نے تخت سنبھال کر سلطنت میں عدل و انصاف قائم کر دیا۔ اس نے وہ تمام قوانین بدلے جن کا فائدہ صرف ظالموں کو ہوتا تھا۔ اس کی کہانی آج بھی ایک مثال ہے کہ سچائی چاہے کتنے ہی امتحانوں سے گزرے، آخرکار جیتتی وہی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ چاہے جتنے بھی ہوں، وقت ہمیشہ بدلتا ہے مگر سچائی کبھی نہیں مرتی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔